کسی نبی کو نماز معاف نہیں ہے، سب نبیوں نے نماز پڑھی ہے، آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی صورت میں کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بندہ سفر میں ہے نماز معاف نہیں ہے، بندہ تکلیف میں ہے نماز معاف نہیں ہے، بندہ پریشانی میں ہے نماز معاف نہیں ہے، بندہ مرنے پر ہے اور آخری اسٹیج پر ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، زبان بند ہو چکی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، آنکھ بند ہو چکی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، اگر دل چل رہا ہے تو نماز کی معافی نہیں ہے۔ حکم ہے دل کے ساتھ وہیں پر پڑے پڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کرو، رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو، دل کے ساتھ کہ میں اب قیام کی حالت میں ہوں، اب میں رکوع کی حالت میں ہوں، اب میں سجدے کی حالت میں ہوں، اب میں تشہد کی حالت میں ہوں، اب میں سلام پھیرنے لگا ہوں، اب میں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ کسی جگہ پر معافی ہے؟ نہیں ہے۔ روزے کی معافی ہے، فرض روزوں کی معافی ہے۔ فرمایا سفر پر ہو روزہ چھوڑ دو، جب جو ہے وہ غیر رمضان آئے گا تو اس وقت وہ روزوں کی قضا رکھ لو۔ فرمایا بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے، شوگر ہے، ایسی بیماری ہے جس میں بار بار جو ہے وہ انسولین یا بار بار جو ہے وہ کوئی دوائی لینی پڑتی ہے جان کے لیے، فرمایا تم نماز اور روزہ چھوڑ سکتے ہو، جب صحت یاب ہو جاؤ فرمایا روزہ رکھو۔ چھوڑنے کا تو وقت ملا نا، لیکن نماز ایسی ہے، فرمایا چاہے تمہیں شوگر کے پیشنٹ ہو، چاہے دل کی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہو، چاہے تمہارے اوپر فالج ٹوٹ چکا ہے، چاہے تم میدان جہاد میں ہو، کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، فرمایا حالت جنگ میں بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔ ایک دستہ کھڑا ہو کے کافروں کے ساتھ لڑے اور ایک دستہ آ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں ایک رکعت نماز ادا کرے، وہ جائے اور وہ دستہ جا کر کافروں کے ساتھ لڑے اور دوسرا دستہ واپس لوٹائے وہ نماز پڑھے اور پھر یہ جا کر مقابلہ کرے اور وہ پہلے والا واپس آ کر اپنی رکعتوں کو مکمل کر لے۔ نماز کی معافی بلند آواز سے کہہ دے نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن روزے کی ہے۔ لیکن فرمایا گیا وہی نماز جو میں اصل جو بتانا چاہتا ہوں، وہی نماز جس کی معافی نہیں ہے، اگر آ کر ہم نے نماز پڑھی ہے دکھاوے کے لیے، پتہ چلے فلاں کو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں بڑا نمازی ہوں، پتہ چلے کہ میں کاروباری آدمی ہوں تو لوگ میرے طرف متوجہ ہوں کہ یار اس بندے سے سودا لینا ہے، یہ تو بندہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اگر اس نیت سے نماز پڑھی ہے فرمایا نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر آسمانوں سے حکم ہوتا ہے اس کو اوپر نہ لے کر آؤ، فرشتوں اسے واپس لے آؤ، اس بندے کے منہ پر مار دو، کیونکہ اس بندے نے میں خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تو نماز جیسی عبادت منہ پر مار دیا۔ آپ بتائیے ایک باپ جو فوت ہوا ہے، پیچھے بیٹا اس کا ایک ہے، دو ہیں، چھوٹے ہیں، پیچھے اس کی بچیاں ہیں، دو ہیں، چار ہیں، اب اس نے وہ پیچھے چھوڑے ہیں، اب وہ کیا ہوتا ہے، اب اس کے سالے ثواب کرنے کی خاطر، لوگوں کا نک رکھنے کی خاطر اس کے بھائی بھی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ فلاں چیز بیچ دے، ہمارے رشتہ دار آئیں گے، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کا تیجا، اس کا ساتہ، اس کا 40واں بڑا دھوم دھام سے کیا ہے، اس کا سالانہ بڑے دھوم سے کیا ہے، اچھا کھانا اور اچھا یہ جو ہے وہ پکانا ہم نے کرنا ہے تاکہ برادری میں ہمارا پتہ چلے۔ اب وہ نابالغ بچے ہیں پیچھے، اب وہ قرض اٹھا کر وہ پیچھے باپ کے وہ پکا رہے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ لوگوں میں ہماری ناک رکھی جائے۔ بھائی اس بھتیجے کو، ان بھتیجیوں کے اوپر زور ڈال کر، اس بابی برجائی کے اوپر زور ڈال کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کے پیچھے کھانا بنانا ہے جو بھائی نے جائیداد چھوڑی ہے اس میں سے، تو پھر ہم کہیں کہ اس سے ثواب ملے گا؟ بتائیے ذرا، میں نے مثال بڑی لمبی کر کے دی ہے تاکہ سمجھ آ جائے، یہ نہیں کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا تھا۔
میں نے لمبی کر کے اس لیے دی ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ بھائی